رمضان کے اسباق، سبق نمبر 1 دیکھیے، آپ کے پاس پیپر ہے۔ روزہ، روزہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہم بستری کرنے سے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکنا اور ہم بستری کرنے سے بھی روکنا ہے۔ ان 3 چیزوں کو روکنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کا یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی قسمیں، نمبر 1 فرض روزے، جیسے رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں نا، فرض روزے۔ نمبر 2 واجب روزے، جیسے نذر یعنی منت کے روزے۔ واجب روزوں میں کیا کیا آتے ہیں؟ نذر یعنی منت کے روزے، کسی نے منت مان لی، نذر مان لی، اے اللہ میری بچی کا رشتہ ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گی، اے اللہ میرے لڑکے کو نوکری مل گئی تو میں 5 روزے رکھوں گی۔ اس طرح کسی نے منت مان لی تو کیا ہوا؟ اس کی منت پوری ہو گئی، لڑکی کو اچھا رشتہ مل گیا یا لڑکے کو نوکری مل گئی۔ اب وہ عورت جتنے روزوں کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اس کو رکھنا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ واجب روزے کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 سنت روزے، وہ کون سے ہیں؟ جیسے اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ان کو ایام 20 کے روزے بھی بولتے ہیں۔ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 روزوں کا رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور پیر جمعرات کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ دونوں روزے کیا ہیں؟ یہ بھی سنت ہے۔ یہ سب روزے کی ٹائپس ہے، روزے کی قسمیں ہیں، فرض روزے، واجب روزے اور سنت روزے۔ اب آ رہا ہے نفل روزے کیا ہیں؟ جیسے رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ لے جس میں روزہ رکھنا جائز ہو، پورے سال کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ لیکن باقی پورے سال میں روزہ رکھنا جائز بھی ہونا چاہیے۔ جس دن آپ روزہ رکھنے جا رہی ہیں تب وہ نفل ہے، کیونکہ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر، یعنی رمضان کی عید، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہت ساری عورتیں آدھا روزہ رکھتی، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز ہونے تک آدھا روزہ، آدھا پونا روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ کھا کر جانا سنت ہے۔ تو عید الفطر رمضان کے دن، عید والے دن کوئی روزہ نہیں، حرام ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ عید والے دن مہمانی ہے، اللہ تعالی ہمارا میزبان ہے اور ہمیں کھلا رہا ہے، آج کھاؤ، پورا مہینہ تم نے روزہ رکھا ہے، آج عید کا دن ہے، خوب کھاؤ، بریانی کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، اپنے گھر میں، دوسروں کے گھر میں، مامی کے گھر میں، پھپھو کے گھر میں، سب جگہ کھاؤ، خوب کھاؤ۔ نمبر 1 ہے وہ۔ نمبر 2 عید الاضحیٰ، یعنی 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ، بقرعید، بقرعید والے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ قربانی کرتے ہیں نا پہلا دن قربانی کا، اس میں روزہ رکھنا حرام۔ قربانی آپ نے کیا، اس کا گوشت کھاؤ، بقرعید کی نماز کو جا کر آ کر قربانی کر کے اس کا گوشت کھانا سنت ہے۔ تو بقرعید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 3 11 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی آج بقرعید ہے، کل کا روزہ حرام ہے۔
نمبر 4 12 ذی-الحجہ کا روزہ، یعنی آج بقرعید ہے، کل اس کے بعد پرسوں کا روزہ بھی حرام ہے۔ نمبر 5 13 ذی-الحجہ، یعنی 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بقرعید والے دن روزہ نہیں رکھنا، اس کے بعد کنٹینیوسلی 3 دن روزہ نہیں رکھنا، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اور ایک 5واں روزہ کون سا ہے؟ عید والے دن، رمضان کی عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کبھی بھی آپ روزہ رکھیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفل روزہ ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑ دیجئے اور یہ 5 دن چھوڑ دیجئے، تو باقی پورے سال جس دن بھی آپ روزہ رکھیں وہ روزہ کون سا ہوگا؟ نفل روزہ ہوگا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ مکروہ روزے، مکروہ روزہ، کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسے صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، خالی جمعہ کا، پورا ہفتہ نہیں رکھے، صرف جمعہ کو روزہ رکھ رہے رمضان کے علاوہ میں، تو کیا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، شاید زیادہ ثواب ملے گا، اسپیشلٹی ہے، یا آپ نے خود اسپیشل سمجھ لیا کہ آج جمعہ ہے میں روزہ رکھوں گی تو اس میں مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، صرف جمعے کا روزہ مت رکھو، اگر رکھنا ہی ہے تو 1-2 روزے آگے پیچھے ملا لینا ہے۔ یا ایک عورت کی عادت تھی یا ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ ہر مہینہ 5 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اب اتفاق سے نیکسٹ مہینے کی 5 تاریخ جمعہ کو آ گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی عادت ہے نا، معمول ہے نا کہ اس ڈیٹ میں روزہ رکھتا ہے وہ، اور وہ ڈیٹ کیا ہے؟ جمعہ کا دن آ گیا تو جائز ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا؟ مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے پرمیشن لینا کہ میں کل روزہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہے کیا پتہ شوہر کو کب بیوی سے کام پڑ جائے، کوئی اہم کام اس کو کرنا ہے، یا سفر میں بیوی کو لے جانا چاہتا ہے، یا گھر پر اچانک مہمان آنے والے ہیں، بیوی کو معلوم نہیں، شوہر کو معلوم ہے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان کا روزہ رکھے گی، شوہر اجازت دے یا نہ دے، اگر شوہر منع بھی کرے تب بھی بیوی کو روزہ رکھنا رمضان کا وہ فرض ہے۔ وہ نفل روزہ اگر رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت لینا۔ آگے لکھا ہے روزہ کس پر فرض ہے؟ کس کے اوپر تو بھی فرض ہندے بائکانگ اوپر فرض نہیں ہے۔ بائکاں یہ سمجھتی ہیں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہمیں خالی سحری بنا کو، مردوانوں کو، بچوں کو کھلا کو، بوکے دھولے کو، کچرا جھاڑ لے کو، پکوانا بنا لے کو، پیازاں کاٹ لے کو، گنجاں پکا لے کو، سیمیاں، رسگلے، جامونا یہ سوپ بنا لے کو، ٹی وی سیریلان دیکھ لے بیٹھ گئے، بس عورتیں یہ سمجھتی ہیں۔ رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے؟ سنیے کیا لکھا ہے آگے، رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، البتہ انہیں کیا ہونا؟ عاقل ہونا۔ عاقل یعنی وہ پاگل نہیں ہونا، مجنوں، پاگل نہیں ہونا انہیں۔ بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہے، کھانا بھی آپ کو کھلانا پڑتا ہے، بالکل پاگل۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے، لوگ ان کو ویسے ہی بولتے ہیں انہیں مینٹل، انہیں کیا بات بھی سنتا نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے تو روزہ رکھنا ہے۔ حقیقت میں کوئی پاگل ہے، مینٹل ہے، حقیقت میں کہ اس کو کپڑا پہننا بھی نہیں آتا،
کپڑا پہنا ہوا ہے تو نکال دیتا ہے، اس طرح کا وہ پاگل ہے، مینٹل ہے، کچھ اسے معلوم نہیں، اپنے میں بگتا گھومتا رہتا ہے پاگل کی طرح، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، مسلمان ہے تب بھی اس کے اوپر نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ تو عاقل ہونا۔ نمبر 3 کیا لکھا ہے؟ بالغ، یعنی میچورڈ ہو جانا انہیں۔ عورت ہے تو، بچی ہے تو اسے مینسس شروع ہو جانا، لڑکا ہے تو اسے نائٹ فال وغیرہ ہو جانا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے تو 14 سال کی عمر ہو جانا، تو ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا کیا فرض ہے۔ مائیں کیا بولتی ہیں؟ ہمارے بچے کو ایگزام آئی، اس واسطے روزہ نہیں۔ آپ کا بچہ ایگزام لکھ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کا ایگزام دینے کے لیے، اسکول کا ایگزام دینے کے لیے، کالج کا ایگزام دینے کے لیے ہم نہیں آئے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ پرائمری چیز اللہ کی بات ماننا، اور وہ بچے جو اللہ کی بات مان کر کے روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، فیل ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو بچے روزہ چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر کے خوب پڑھ کر نمبر کماتے ہیں، وہ صرف پیسہ کماتے ہیں، سکون نہیں ملتا ان کو۔ بعد میں اگر زندگی نہیں سدھاری تو سکون نہیں ملتا، ماں باپ کی خدمت گزار بچے وہ نہیں بنتے۔ تو بچہ اگر بالغ ہو گیا 14 سال، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ بلکہ بچہ 7 سال کا ہے، ماں اس کو اٹھائے کہ بیٹا دیکھو آج رمضان شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اٹھو 3 بجے، چلو وضو کرو، مسواک کرو، برش کرو، تہجد کی نماز پڑھو اور روزے کا سحری کرو۔ چاہے وہ بچہ بعد میں دن میں کھا لے پی لے، روزہ توڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالنا، 7 سال کے بچے کو پیار سے اٹھانا، 10 سال کے بچے کو مار کو اٹھانا، 7 سال کے بچے کو پیار سے اٹھانا، 10 سال کے بچے کو مار کے اٹھانا اور اسے سحری کرانا اور اسے ڈرانا، روزہ نہیں توڑنا با۔ ہاں بہت زیادہ تھک گئے، اب تم کو لگتا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے، تب تم کھا لو پی لو، اللہ تم کو ثواب دے گا۔ ہاں 14 سال کا بچہ ہے، اس کے اوپر تو روزہ رکھنا فرض ہے، کمپلسری ہے، نہیں رکھے گا تو پھر گناہ ہوگا بڑا، ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا، کیوں اس کو نہیں جگایا، کیوں اس کو نہیں سکھایا۔ تو بچوں کو 7 سال سے ہی عادت ڈالنا، چاہے وہ آدھا دن روزہ رکھیں، پونا دن روزہ رکھیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے، جس طرح نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے لیکن بچپن سے ہی ان کو نماز کی عادت ڈلوائی جاتی ہے، اسی طرح روزے کی بھی عادت ڈلوانا۔ آج بچے ہیں سمجھ کر کے ان کو سلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بالغ ہونے کے بعد بھی انہوں سوتےچ رہتی، تمہیں روتےچ رہتی، انہوں سوتےچ رہتی اور تمہیں روتےچ رہتی، کیا بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بچپن سے عادت ڈالو بچوں کو۔ پھر کیا لکھا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت، مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے، البتہ غیر معذور ہونا چاہیے، غیر معذور، انہیں معذور نہیں رہنا۔ معذور کا تو کیا ہاتھاں پوان ٹوٹ جا کو، وہ نہیں، معذور کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، بالکل عمر زیادہ ہو گئی، 70-80 سال ہو گئی، یا اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا وہ سفر میں جا رہا 100 کلومیٹر یہاں سے بنگلور، تو اب یہ معذور ہو گیا، عذر آ گیا اس کے پاس، تو اب وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت غیر معذور شخص پر فرض ہے، اور جو آدمی ان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے نا، اگر کوئی مسلمان بولتا ہے نہیں جی روزے فرض ہی نہیں ہمارے اوپر، ایسا وہ بولتا ہے، روزے فرض نہیں بولتا ہے، روزے کے فرض ہونے کو وہ انکار کرتا ہے،
تو انہیں فوراً کافر ہو گیا، ایمان سے نکل گیا، اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے عمل نہ کرنا الگ بات ہے۔ ایک آدمی ہے روزہ فرض ہے، وہ مانتا ہے ہو بھائی روزہ فرض ہی کیا کرنا، ذرا سستی کی وجہ سے میں رکھتا نہ ہوں، سماسی رکھتا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ وہ کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا، آج نہیں رکھا گناہ ہوا، توبہ کرے معاف ہو جائے گا۔ لیکن روزے کو انکار ہی کر دینا، روزہ نہیں ہے اسلام میں، کیا اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں بھوکا رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح کر کے آدمی آرگومنٹ کرتا ہے اور روزے کے فرض ہونے سے ہی انکار کر دیتا ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ سخت گناہگار و فاسق ہے۔ بغیر کسی عذر کے، سفر میں بھی نہیں جا رہا ہے، سخت بیمار بھی نہیں ہے، کوئی سخت پریشانی بھی نہیں، کوئی بھی عذر نہیں ہے، ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا، تو سخت گناہ ہوگا۔ اور فاسق ہے وہ، فاسق یعنی بڑا پاپ کرنے والا، فاسق کا مطلب بہت بڑا گناہ، نحوست والا آدمی۔ اب دیکھو مسئلہ، یہ اچھا سمجھنا، مسئلہ آگے روزے کی نیت، سحری، یہ سب مین پوائنٹ سے اچھا سمجھنا۔ مسئلہ، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ منتھلی پیریڈ کا ٹائم آ گیا، رمضان چل رہا ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ یا ڈیلیوری ہوئی ہے، ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ چل رہی ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں قضا لازم ہے، یعنی جب عورت پاک ہو جائے اب انہیں قضا رکھنا۔ سوچئے آپ لوگ زندگی میں کتنے روزے آپ کے سر کے اوپر باقی ہیں، کتنے رمضان کے روزے آپ نے ان دنوں میں چھوڑ دیا اور اس کی قضا نہیں کی۔ کون تو بھی ایک جنے کیا تو بھی وعدہ کرے ہی وعدہ پورا نہیں کرے تو 100 بار پوچھتی بھائی کہاں تمہیں وہاں بلا لگ جا، تم بولے نا کام بلا لگ گئے نا، تمہیں وہ لاکھ دے تم بولے، انگوٹھی دلا تم بولے، کان دلیش نہیں نا۔ ڈیلی پوچھتے رہتی ہیں عورتیں اپنے مردوں کو، بھائی کو، ابا کو۔ عورتیں آپس میں بھی ایک دوسری سے شکایت کرتی رہتی، کہاں آپا وہ ساڑی دکھا تم بولے، دکھائش نہیں تمہیں، وہ دکان کو سے کہ دکھا تم بولے، بلا لے کچھ گئے نہیں تمہیں، پوچھتے رہتی۔ قضا کب کرتی انہوں کب کر کے، اور آپ کے اوپر جو قضا ہے اس کو آپ کب ادا کریں گی؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ کیا جواب دیں گی آپ اللہ کو مرنے کے بعد؟ کتنے روزے آپ کی زندگی میں اب تک باقی ہیں؟ 14 سال سے 13 سال سے آپ بالغ ہو چکی ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک کتنے روزے آپ کی زندگی میں رہ گئے؟ نماز کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ منتھلی پیریڈ والے دنوں میں، روزہ تو معاف نہیں ہے نا۔ سب حساب لگانا، ایک ڈائری میں لکھنا میری زندگی میں 50 روزے باقی ہیں، تو اسے کیا کرنا، جب ایک کر کے قضا رکھ کے کمپلیٹ کر لینا، پورا بیلنس کلوز کر دینا، خالی ہاتھ ہو کر کے جانا اللہ کے پاس، کوئی بھی بیلنس ہمارے سر پہ نہیں رہنا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ بتایا؟ مسئلہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ آگے لکھا ہے، سنتے جاؤ یہ غور سے۔ مریض یعنی بیمار آدمی، مسافر یعنی سفر میں جانے والا 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے والا، حاملہ یعنی پریگننٹ لیڈی، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار یعنی کسی بیمار کی خدمت میں وہ ہے، جیسے ایک عورت کی ڈیلیوری ہوئی، اس کی خدمت میں اس کی ماں ہے، مثال کے طور پر ایگزامپل، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہوتا ہو۔ آگے
نہایت کمزور آدمی، انتہائی کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ بہت کمزور ہے، اور بھوک پیاس سے مجبور، بھوک پیاس ہے، پا کے بعد یا ہے، اس میں ہا ٹائپ ہو گیا، جنون اور بے ہوشی میں مبتلا وغیرہ لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اب دیکھو، یہ جتنے بھی میں نے نام بتائے ہیں، یہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو بھی چلتا۔ کون کون ہے اس میں؟ تمہیں کون بھی نہیں لو، لسٹ دیکھو کون کون ہے جن کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں رکھے تو بھی چلتا۔ کون کون ہے؟ نمبر 1، مریض، یعنی بہت بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، بہت بیمار، تو روزہ مت رکھو ابھی۔ مسافر ہے، بنگلور جا رہا کوئی آدمی، دلی جا رہا، سعودی جا رہا، سفر میں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ابھی۔ حاملہ ہے، پریگننٹ لیڈی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، ابھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تبھی مت رکھو۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب یہ روزہ رکھے گی تو بچے کے دودھ میں کمی آ جائے گی، مت رکھو ابھی، بعد میں رکھ لو۔ پھر تیماردار، یعنی ایک آدمی ہے کسی بیمار کی خدمت کر رہا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، روزہ رکھے تو پھر اس کا کام نہیں ہو پاتا، بیمار آدمی کا کام نہیں ہو پاتا، وہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی خدمت کرنا ضروری ہے، ایسا آدمی۔ اس کے بعد نہایت کمزور، یعنی بہت ہڈیوں کا ڈھانچہ، بہت کمزور آدمی، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل، اور بھوک پیاس سے مجبور، یعنی اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی، ابھی کھایا پھر آدھے گھنٹے کے بعد بھوک، نہیں کھایا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی، پیاس بھی زیادہ لگتی، ایسا مجبور ہے وہ آدمی۔ اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا، جنون یعنی پاگل ہے ابھی، وہ مینٹل ہے، محلے میں گھومتے رہتے ہیں، آپ دیکھتی ہیں، مینٹل ہے، یا کوئی آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، کوما میں چلا گیا ہے، 3 دن سے ہاسپٹل میں کوما میں ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے سنو مین پوائنٹ، اب حکم، آرڈر کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی نہیں رکھے تو بھی چلتا، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ اوپر لکھا ہے نا روزہ کس پر فرض ہے، اس میں کیا پوائنٹ آیا؟ غیر معذور شخص پر فرض ہے، سو روزہ معذور نہ ہو اس پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ جتنے ہیں، مریض ہے، مسافر ہے، پیٹ بچہ والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، یہ سب کیا؟ ان کے پاس عذر ہے، یہ معذور ہیں، اس لیے اب ان کے اوپر فی الحال روزہ رکھنا نہیں ہے، مت رکھو، کوئی بات نہیں۔ آگے دیکھو کیا لکھا مین پوائنٹ، لیکن جب ان کا عذر ختم ہو جائے تو بعد میں قضا لازم ہے۔ یعنی کوئی آدمی مریض تھا، بیمار تھا، رمضان میں نہیں رکھا روزہ، رمضان کے بعد طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب روزہ قضا رکھنا انہیں۔ کوئی آدمی رمضان میں 2 دن 3 دن کے واسطے بنگلور ادھر ادھر سفر میں گیا تھا، 3 روزے چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد قضا کرنا۔ کوئی عورت پریگننٹ تھی، پریگننٹ ہونے کی وجہ سے رمضان کے 10 روزے نہیں رکھا یا پورا مہینے کے روزے نہیں رکھا، تو رمضان کے بعد میں جب ڈیلیوری ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، تب ان کی قضا کرنا، ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے آرام سے، جلدی کوئی نہیں، ڈائریکٹ کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھا اس نے، بچہ جب دودھ چھوڑ دے 2 سال میں یا سال کے بیچ میں، جب ایک روزہ ایک مہینے میں 2 3 روزے کر کے قضا کر لے۔ تو خلاصہ کیا معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی معذور لوگ ہیں جن کے پاس عذر ہے رمضان میں، وہ ابھی روزہ نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، بعد میں جب ان کا عذر ختم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا رکھنا لازم ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اور ایک مین پوائنٹ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عذر ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ بیمار، یا کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، بالکل بوڑھا، ہاتھ بھی اٹھانے کی طاقت نہیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، آگے چل کر بھی
ان کو طاقت نہیں آتی، اتنے بوڑھے ہو گئے وہ، یا کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ آگے چل کر بھی ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی، ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ نہیں زندگی بھر انہوں ٹیبلٹاں کھاتے رہنا، صبح میں کھانا، دوپہر میں کھانا، منہ میں ہوا لیتے رہنا، ہمیشہ انہوں کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے رہنا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ ان کا مسئلہ آ رہا، دیکھو کیا لکھا ہے، ہاں اگر کسی کا عذر کبھی ختم نہ ہو، جیسے شیخ فانی، شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھی عورت، چہرے میں جھلڑی آ گئی، ہاتھ میں جھلڑی آ گئی، اٹھنا بیٹھنا پیشاب پاخانہ سب بستر میں ہو جاتا ہے، کچھ کھا نہیں سکتی صحیح سے، پی نہیں سکتی، بھوک برداشت نہیں کر سکتی، حلق سوکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈالتے رہنا ہے، اور اسی طرح دائمی مریض یعنی ہمیشہ بیمار، ہمیشہ اب بھی سما بھی، ہمیشہ ڈیلی ٹیبلٹس کھاتے رہنا، صبح میں بھی دوپہر میں بھی، بیچ بیچ میں کچھ کھانے کی چیز کھاتے رہنا، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہے، روزہ رکھنا اب بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں، کیونکہ بعد میں بھی وہ اسی طرح بیمار رہیں گے، کمزور رہیں گے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے، اب دیکھو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں، فدیہ، فدیہ کسے بولتے ہیں، یعنی ایک صدقہ فطر کے بقدر کسی غریب کو دیا کرے، صدقہ فطر، فطرہ کتنا ہے، 70 روپیہ 80 روپیہ جو بھی طے ہوتا رمضان میں، تو اگر رمضان کا مہینہ آیا اور اس طرح کے لوگ ہیں، اب وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، طبیعت بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت ان کو نہیں ہے، تو وہ ایک ایک روزے کا ایک ایک فطرہ کسی غریب کو دے دینا، 70 روپیہ مثال کے طور پر غریب کو دے دینا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، یہاں تک میرے خیال سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ لوگ سوچو کتنی عورتیں ایسی ہیں جو روزہ نہیں رکھتی، معمولی بہانے سے روزہ نہیں رکھتی، پیٹ میں درد کر کو، سر میں درد کر کو، عارس کو دیکھنے گئے تھے، نوشوں کو دیکھنے گئے تھے، بازار میں گئے تھے، کپڑے مول لینے گئے تھے، بہانے سے چھوڑ دیتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کنڈیشن دیکھیے، شریعت کا آرڈر دیکھیے، کن کن کو پرمیشن ہے، کن کن کو نہیں، سب ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ پورا میں نے ٹائپ کیا، 4 گھنٹے لگتے ہیں یہ سب ٹائپ کرنے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک مسئلہ وہ کتاب میں، ایک مسئلہ یہ کتاب میں، بہت محنت کر کے یہ سب ٹائپ کر کے آپ کو میں دیتا ہوں۔ جہاں مجھے نہیں سمجھ میں آتا اپنے بڑے علماء سے معلوم کر کے میں لکھتا ہوں، کوئی اہم بات ہے تو آپ کو اس کی قدر کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ آگے کیا لکھا ہے، روزے کی نیت، رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت نہیں کیے ویسے ہی دن بھر بھوکا ہے تو روزہ نہیں ہوتا، نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کسے بولتے ہیں، آگے دیکھیے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کسے بولتے ہیں، دل میں ارادہ، بس کیوں صبح میں اٹھے 4 بجے روزہ رکھنے کے واسطے، تو وہ ارادہ ہے نا دل میں، اتنا بھی کم از کم ارادہ ہونا، تب جا کر کے اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ کچھ بھی ارادہ ہی نہیں، دن بھر بھوکا ہے آدمی، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو نیت کسے بولتے ہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور سحری کے وقت اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ کل میرا روزہ ہے، یعنی سوا میرا روزہ ہے۔ کیا آپ آج 3 بجے اٹھ کو بیٹھے ہی نا، کون تو پوچھتی تم نا گلی میں، کیا 3 بجے غیر مسلم عورت ہے مثال کے طور پر، اس نے فون کر کے پوچھا کیا کھٹ پٹ ہو رہا گھر میں، 3 ساڑھے 3 بجے اٹھے ہیں، آپ کیا بولتی ہیں ان کو، سوا میرا روزہ ہے، رمضان شروع ہو گیا۔ تو دل میں اگر اتنا بھی خیال ہے کہ کل میرا روزہ ہے تو صحیح ہے۔ نیت کے الفاظ عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کے الفاظ، وہ جو دعا ہے نا، اللہم
انی اسومو غدا لکا فاغفر لی ما قدمتو وما اخرتو نویتو بصوم غد من شہر رمضان. یہ سب عربی زبان میں نیت کے الفاظ بولنا ضروری نہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو اچھی بات ہے، بولو، لیکن ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں. کیونکہ نیت کسے بولتی ہیں؟ دل میں ارادہ، دل میں ارادہ ہونا. زبان سے یہ جملہ نہیں بولا تو بھی چلتا، دل میں ارادہ رہنا. کیا لکھا ہے؟ نیت کے الفاظ عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں. عورتیں بولتی رہتی بچوں کو، ارے نیت کر لے رے، سحری پورا ہونے نیت کر لے. اب انہیں اٹھا سکے انہیں 3 بجے سما روزہ رہنے کے واسطے اتنا اٹھا ہے، سو ہو گیا، نیت ہو گئی. زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں. ہاں زبان سے بولے تو اچھا ہے، منع نہیں ہے، لیکن زبان سے نہیں بولے تو روزہ نہیں ہوتا. عورتیں اس طرح سمجھتی ہیں، ایسا نہیں ہے. زبان سے نیت کرے تو اچھا ہے، دل میں بھی ہے، زبان سے بھی بول دیا اے اللہ میرا کل کا روزہ ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن جب تک نیت بولتے نہیں زبان سے روزہ نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہاں بچوں کو سکھانے کے لیے عورتیں بولتی ہیں، دیکھ بات تو سحری کر لیا ہے، بول نیت پڑھ لے اللہم اصومو، یا کوئی دعا، یا اردو میں ہی بول اے اللہ میرا سما روزہ ہے. وہ اصل میں ڈرانے کے لیے عورتیں اس طرح بچوں کو بولتی ہیں. اچھی بات ہے، لیکن ان کو یہ بھی سمجھانا کہ بیٹا دیکھو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی بولے تو اچھا ہے، یہ بھی سمجھانا، دونوں پوائنٹ بولنا. اب آگے کیا لکھا ہے؟ اور نہ ہی نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے. زبان سے بھی بول لیے تو اچھا ہے، آدمی کو ڈاؤٹ نہیں رہتا پھر کیا ہے کہ میں نیت کروں کی نہیں کی. آدمی کو خیال آتا بعض مرتبہ. اس لیے اگر زبان سے بھی کوئی آدمی بولتا ہے تو منع نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن زبان سے بولنے کو کمپلسری نہیں سمجھنا. اور یہ کب کرنا نیت؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لینا. اگر کبھی آنکھ نہیں کھلی، لیٹ سے کھلے اور کچھ کھائے نہیں پیے نہیں، صبح میں 7 بجے آنکھ کھلی ہے، کچھ کھائے نہیں پیے نہیں، ہم بستری بھی نہیں کیے، پاک ہے آدمی، صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھایا نہیں ہے پیا نہیں ہے، تو پھر وہ اس وقت بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے کہ اے اللہ آج میرا روزہ ہے، رمضان کا روزہ. اب آگے دیکھو کیا لکھا ہے. اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا نیت کے قائم مقام یعنی برابر ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو. آپ جو سحری میں اٹھتی ہیں، آپ جو سحری کھا رہی ہیں، سحری یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. لہٰذا آپ کی نیت ہو گئی، الگ سے زبان سے بولنا ضرورت نہیں ہے، لیکن بولیں گے تو اچھا ہے بس. اب آگے لکھا ہے رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی ڈیلی روزے کی نیت کرنا، ڈیلی روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی کہ صبح ہو گئی، ایک آدمی رات میں سو گیا، صبح میں اٹھا 7 بجے اور صبح سے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نہ ہی ہم بستری کیا ہے، صبح کے بعد سے اب تک ہم بستری بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، تو رمضان کے روزے کی نیت صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیانی وقت سے پہلے بھی کر لے تو جائز ہے. رمضان کے روزے کی اسپیشلٹی ہے یہ
کہ اگر کسی نے صبح میں کچھ کھایا نہیں، صبح سے کچھ پیا نہیں ہے، رات میں اٹھا نہیں، وہ لیٹ سے اٹھا صبح میں، تو روزے کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ کب تک کر سکتا ہے؟ صبح صادق یعنی فجر کی اذان کا جو وقت ہے وہاں سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کا جو وقت ہے، کتنے گھنٹے، اس کا سینٹر جو وقت ہے، مان لیجئے فجر کی اذان کا وقت ہے 5:30 اور سورج ڈوب رہا ہے، مغرب کا وقت ہے 5:30 بجے یا 6:30 بجے، تو ٹوٹل کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 13 گھنٹے ہو گئے۔ تو 13 کو آدھا کریں گے تو 6.5 گھنٹے بنیں گے، 6.5 گھنٹے۔ تو صبح کا جو فجر کی اذان کا وقت ہے 5:30 پلس یہ 6.5 گھنٹے، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 12 ہو گیا۔ تو دن میں 12 بجے کے اندر اندر بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح نفل روزوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو خیر رمضان کا روزہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو کیا رمضان کا روزہ رکھنا ہے اس کو، لیکن رات میں آنکھ نہیں کھلی، لیٹ سے اٹھا ہے، تو بھی وہ دن میں نیت کر سکتا ہے۔ کب تک کر سکتا؟ یہی دیکھنا، فجر کی اذان کا ٹائم کیا، سورج کے ڈوبنے کا ٹائم کیا، مغرب کا، ان دونوں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ شرط کیا؟ صبح سے لے کر اس کے اٹھنے تک کچھ بھی کھایا نہیں رہنا، پیا نہیں رہنا، ہم بستری نہ کیا ہو۔ یہ سب مسئلے دیکھیے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، سنیں گے اب تو بھی، بہت امپارٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے، سب کو جاننا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ سحری کے بعد روزے کی نیت کر لی اور ابھی سحری کا وقت باقی ہے تو روزے کی نیت کر لینے کے بعد بھی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے۔ یہ بھی دیکھیے مین پوائنٹ۔ مان لیجئے فجر کی اذان کا وقت ہے 5:30 بجے، یعنی سحری کا ختم ہونے کا وقت مان لیجئے 5:30 بجے ہے۔ 5 بجے آپ نے سحری کر لی، سحری ختم ہو گئی آپ کے، کھا لیے پی لیے، روزے کی نیت بھی آپ کی ہو گئی۔ اب 5:15 بجے آپ کا دل چاہا اب ایک چائے پی لیے تو اچھا، ابھی 15 منٹ ہے نا سحری ختم ہونے، تو کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ نہیں واہ میں نیت کر ڈالا ہوں نا، نیت بول ڈالا ہوں نا، نیت بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، سحری کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ ہے، تو آپ اگر چائے پینا ہے، پانی پینا ہے، پی سکتے ہیں۔ نیت کر لینے کے بعد بھی چائے پینا، کچھ بھی کھانا پینا جائز ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، نیت کر لینے کے بعد بھی۔ یہ بھی مین مسئلہ ہے۔ بعض عورتیں کیا سمجھتی ہیں، سحری کر لیے اس کے بعد نیت کر لیے تو اماں آپ کھانا نہیں، نیت کر ڈالا تو چل رہے ادھر ہے، ایسا بولتی ہیں عورتیں۔ نہیں، ایسا نہیں، کھا سکتے ہیں، ابھی ٹائم ہے نا۔ آگے لاسٹ کا دیکھ لیجئے، سحری روزہ رکھنے کے لیے آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے۔ روزے کے واسطے کب کھانا؟ رات کے لاسٹ حصے میں کھانا، یہ کیا مسنون سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی رات میں عشاء کے بعد ہی کھا لیا، 10 پلیٹ بریانی کھا لیا، سما صبح میں اٹھتا نہیں ہوں رہا تو روزہ گر کو تراویح کے بعد جائز ہے، لیکن سنت کیا؟ سحری کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کھانا، رات کے 3 حصے کر لینا، شروع کا ایک حصہ، بیچ کا ایک حصہ، لاسٹ کا ایک حصہ۔ مان لیجئے رات ہے کب سے، مغرب کتنے بجے؟ 6:30، اور سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ مان لیجئے 5:30 تک کر سکتے ہیں، مان لیجئے۔ تو مغرب سے لے کر نیکسٹ دن صبح 5:30 کے اندر اندر جتنے بھی گھنٹے ہیں اس کے 3 حصے کر لینا، تو لاسٹ کا جو حصہ ہوگا اس کے اندر سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدھی رات میں کھا لیتا ہے سحری وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی تراویح کے بعد کھا کر کے سو گیا کہ نہیں اب میں کھاتا نہیں، سیدھا فجر کی نماز کو اٹھتا ہوں، وہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ سنت کا
رات کے آخری حصے میں کھانا سنت ہے سحری کے لیے، روزے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں برکت ہے۔ دیکھ لو، پورے سال ملتا نہیں برکت کا کھانا، رمضان میں ملتا ہے۔ کون سا کھانا برکت کا؟ سحری۔ سحری کا جو کھانا آپ پکاتی ہیں اپنے ہاتھ سے، چاہے روٹی بناؤ، چٹنی بناؤ، بریانی بناؤ، مٹھائی بناؤ، سحری کے لیے جو آپ کھانا بناتی ہیں اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے بھوک نہ بھی ہو، کچھ نہ کچھ سحری کھا لینا چاہیے۔ بھوکیش نہیں، نکو لیبا نہیں، برکت ہے، حضور بولے ہی یہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، اس واسطے سحری میں کچھ نہ کچھ بھوک نہیں رہے تو بھی کھانا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ فجر کی اذان کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے تک سحری ختم کر لینا مستحب ہے۔ مان لیجئے سحری ختم ہونے کا وقت کیا ہے؟ سحری ختم ہونے کا وقت مان لیجئے 5:30 ہے، تو اس سے 10-15 منٹ پہلے سحری ختم کر ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ اتنا تک آپ کھائیں، اتنے وقت تک آپ کھائیں، یہ بہتر ہے۔ اور اذان کا وقت ہونے سے 2-4 منٹ پہلے تک کھانا جائز ہے۔ مان لیجئے سحری ختم ہو رہی ہے 5:30 بجے، تو اس سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے تک بھی کھا سکتی ہیں۔ ابھی 2 منٹ ہے، پی لے رہے، ابھی 2 منٹ ہے، سحری کا وقت ختم ہونے، کارڈ میں دیکھتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا روزہ شک میں پڑ جائے۔ حضرت میں پیتا تھا، اوپر کے واچ پہ دیکھے تو 5:30 ہے، موبائل میں دیکھے تو 5:20 ہے، کون سا کریکٹ ہے؟ اب ڈاؤٹ میں پڑ گیا آدمی کا روزہ۔ اس واسطے بہتر کیا؟ سحری ختم ہونے کا جو وقت ہے اس سے 15 منٹ پہلے ختم کر ڈالو، سنت بھی ادا ہو جاتی اور آپ کا روزہ صحیح بھی ہو جاتا۔ اگر کسی نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک آدمی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، نہیں کھانے ہوتا نہ ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہے، کھٹے ڈکارا آتے ہیں، کون کھاؤ بولے افطار میں 15 جگہ کھانا۔ رمضان میں ایسا ہوتا، افطار میں خوب کھا لیتے ہیں، مکہ مسجد میں دعوت ہے وہاں کھا لیے، آرٹیسی بس اسٹینڈ میں دعوت ہے وہاں کھا لیے، جامع مسجد کے پاس دعوت ہے وہاں کھا لیے، کھا کو اس کا پیٹ مرغیاں کا قبرستان بن گیا تھا۔ اتنا کھا لیتا ہے، کھٹے ڈکار اس کو آتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ سحری بالکل نہیں کیا نیکسٹ روزے کے واسطے، سحری کیے بغیر ویسا بھوکا روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ عورتاں کیا بولتی ہیں؟ بھوکا روزہ رہنا نہیں رہے بولتی ہیں، ایسا کیا بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کچھ کھائے پیے بغیر بھوکا روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ البتہ سحری کی برکت سے وہ محروم ہو گیا۔ سحری کی جو برکت ہے، سحری میں جو حضور نے فرمایا ہے برکت ہے، اس برکت سے وہ آدمی کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا، وہ نہیں ملا اسے۔ اس لیے سحری کچھ نہ کچھ ضرور کھانا۔ بہرحال یہ کچھ اہم امپارٹنٹ مسائل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سب آپ اچھا سمجھنا، یاد کرنا، ایک دوسرے کو بولنا۔ رمضان آ رہا ہے، اب سے گھر میں اڑوس پڑوس عورتوں کو بلا لیجئے، آؤ ماں تمہیں آئے نے بیان کو، ہمیں جا کو آئے ہیں، سن کو آئے ہیں، تم نہ سنا تم سنو، بولتی جائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور یہ سارے مسئلے آپ کے مائنڈ میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ جتنا بولتی ہیں کہ وہ اتنا مائنڈ میں بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔